نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے سلام لے لو۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، شکست کشتی ہے تیز دھارا، کنارہ، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم لے لو، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، یہ دل میں ارمان ہے اپنا طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارمان ہے اپنا طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں،
سلام لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج بہت ہی ایک مبارک مجلس میں جو ایک مبارک سفر حج کی تربیت سے متعلق ہے، اس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور جتنے احباب نے ارادہ کیا ہے اللہ پاک ان سب کے سفر کو آسان اور قبول فرمائے، اور جن کے دلوں میں طلب ہے اللہ پاک ان کے لیے وہاں تک پہنچنا اور حج بیت اللہ کرنا آسان فرمائے۔ چونکہ حج اسلام کے بنیادی فرائض میں شامل ہے، ایک فرض عبادت ہے، لیکن چونکہ اس میں سفر ہے، اسباب ہے، صحت ہے، ساری چیزیں، اس لیے اس مسلمان پر حج کو فرض کیا گیا جس کے پاس حج کی استطاعت موجود ہو اور حج کے اسباب جس کے پاس موجود ہو۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن اس کے پاس بیت اللہ تک جانے کے، واپس آنے کے اسباب نہیں، یا پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اسباب ہے لیکن صحت نہیں، تندرستی نہیں، آدمی معذور ہے یا اتنی عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اکیلا نہیں جا سکتا، تو ان دو شرائط کا ہونا ضروری ہے، اسباب حج اور صحت اور تندرستی۔ تو اگر کسی مسلمان کے پاس اسباب بھی آ جائے، تندرستی بھی آ جائے، وہ پھر بھی حج کے عمل میں تاخیر کرے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، اور بہت بڑی وعید اس پر احادیث مبارکہ کے اندر آتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو احباب اس سفر کا ارادہ کر لیں تو وہ جانے سے پہلے حج کو سیکھ لیں، اس لیے کہ سیکھے بغیر تو انسان وضو بھی نہیں کر سکتا، سیکھے بغیر انسان ایک سائیکل بھی نہیں چلا سکتا۔ اتنا مبارک عمل، اتنا بڑا عمل جس میں لاکھوں مال خرچ ہو، کئی دن فارغ کرنے پڑے، سب چیزیں انسان اس میں استعمال کرے اور پھر بغیر سیکھے چلا جائے، بغیر وہاں کے آداب کو حاصل کیے ہوئے چلا جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک سفر ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے حج کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے الحمدللہ
اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک ماحول ہے، بہت ساری جگہوں پر حج پر جانے والے احباب کے لیے تربیتی مجالس ہوتی ہے، اور یقیناً آپ میں سے بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں حضرات بھی مستورات بھی کہ جن کا اس سال ارادہ ہوگا، انہوں نے کوشش کی ہوگی، تو وہ پوری توجہ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، جذبے کے ساتھ حج کے پورے سفر کے آداب کو، حج کے طریقے کو، حج کے بنیادی مسائل کو، پھر مدینہ منورہ حاضری کے آداب کو اچھے طریقے سے سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ جی اچھا دوستو، اب آپ حضرات نے پوری نظر سامنے اسکرین پر رکھنی۔ کراچی سے جو بھی حاجی حج کے ارادے سے نکلے گا تو دو صورتیں، یا تو اس کی فلائٹ براہ راست ہوگی کہاں کے لیے؟ مکہ کے لیے۔ مکہ سے مراد جدہ ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے اپنے شہر میں تو ایئرپورٹ نہیں ہے، لیکن جدہ پر اترنے والے چونکہ 45 منٹ کا فاصلہ ہے، تو گویا جو شخص مکہ جائے گا وہ جدہ اترے گا۔ یا تو آپ مکہ جائیں گے براہ راست، یا آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ کہاں کے لیے ہوگی؟ مدینہ منورہ کی۔ دونوں صورتیں ممکن ہوتی، لیکن اگر کوئی حاجی صاحب مدینہ منورہ ڈائریکٹ فلائٹ سے جا رہے ہیں تو فرق اتنا ہے کہ وہ احرام پہنے بغیر اپنے لباس میں، عام کپڑوں میں مدینہ منورہ جائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں تو کوئی احرام کی پابندی نہیں، کوئی طواف نہیں، یہ سارے معاملات تو کہاں کے؟ مکہ مکرمہ کے۔ تو لہٰذا وہ حضرات تو اپنے نارمل لباس سامان میں مدینہ منورہ چلے جائیں گے، لیکن مدینہ کے ایام گزار کر جب وہ مکہ آئیں گے تو اب ان کے لیے یہ ساری پابندیاں ہوگی جو ایک براہ راست مکہ مکرمہ جانے والے کے لیے ہے۔ لہٰذا وہ حضرات مدینہ سے یا مدینہ کے راستے کے میقات سے احرام پہن لیں گے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص براہ راست مکہ مکرمہ جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ جب اپنے شہر سے نکلے گا تو وہ احرام کی پابندیاں لے کر اپنے ساتھ یہاں سے سفر شروع کرے گا۔ تو بہرحال یہاں سے جاتے ہوئے دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہے، یا تو آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں یا پھر مدینہ منورہ۔ جی اچھا، ایک حاجی چاہے مرد ہے یا عورت ہے، جب وہ جانے کا ارادہ کر لے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سفر کی ضروریات ہیں، وہ ضروریات سفر حج اپنے ساتھ یہیں سے لے جانے کا اہتمام کر لے تاکہ یہ دماغ فارغ ہو جائے۔ ان میں سے چند چیزیں کیا ہیں؟ سب سے اوپر دیکھیں، ایک بیگ بنا ہوا ہے، چھتری سے بھی اوپر دیکھ رہے بیگ ہے۔ ہر حاجی صاحب اپنے ساتھ ایک ضرورت کا بیگ لے جائیں گے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہر سفر کے کچھ اصول اور قیود ہوتے ہیں، اور اس کی پابندی بہت ضروری ہے، شرعاً بھی اخلاقاً بھی۔ لہذا سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو پہلے تسلی کر لیں کہ آپ کا سفر جس فلائٹ میں ہے اس میں آپ کا لگیج، آپ کا ہینڈ کیری وہ کتنے kg کا ہے۔ ان چیزوں کو ہلکا نہیں لیں۔ ہم چونکہ پاکستان کے لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہر جگہ بس کوئی خانچہ بنائے، راستہ بنے، پھر کیا ہوگا؟ پھر پریشانی ہو۔ تو ہر ایئر لائن کے اپنے اصول ہیں، آپ کو بتا دیا جائے گا کہ بھئی سعودی ایئر لائن ہے، آپ کے پاس 23 kg کا ایک بیگ الاؤ ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ ہینڈ کیری میں آپ یعنی ہاتھ میں پکڑا جانے والا بیگ 7 kg، یہ آپ پہلے تسلی معلومات کر لیں اور اس درجے کا بیگ لے لیں۔ اس کے بعد جو ضرورت کی چیزیں ہیں، چونکہ گرمی میں یہ حج بھی گرمی میں آ رہا ہے، یہاں سے ایک مناسب چھتری لے لیں یا وہاں لے لیں، اس کی ضرورت پڑتی ہے منی، عرفات، مزدلفہ میں عام طور پہ۔ جی مرد حضرات ایک بیلٹ لے لیں، چھتری سے ادھر دیکھیں بیلٹ نظر آ رہا ہے، یہ بیلٹ احرام کی چادروں کے اوپر باندھا جاتا ہے مرد حضرات کے لیے بیلٹ، لیکن یاد رکھیں کہ یہ بیلٹ آپ کس نیت کے ساتھ لیں گے کہ اس میں آپ کی ضرورت کی چیزیں جیسے کچھ کرنسی ہے یا پاسپورٹ ٹکٹ کی فوٹو کاپی ہے یا آپ کا موبائل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بیلٹ اس نیت سے نہ باندھا جائے
کہ یہ میرے احرام کو مضبوط کر دیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگرچہ وہ چیز خود بخود حاصل ہو جائے گی، جب آپ بیلٹ باندھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا احرام بھی ذرا محفوظ ہو جائے گا، لیکن اس نیت سے بیلٹ نہ لیں نہ پہنیں. بات سمجھ گئے؟ پہنیں گے اس نیت سے کہ اس میں مجھے ضروری چیزیں رکھنی. ایسی چپل لے لیں گے جس میں آپ کی پیر کی ابری ہوئی ہڈی اور ٹخنوں کی ہڈی کھلی ہونی چاہیے. بات سمجھ گئے؟ کھلی ہوئی جو پیر کے درمیان ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ بھی نظر آئے اور جو ٹخنوں کی ہڈی ہے وہ بھی نظر آئے. اس لیے عام طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں ہوائی چپل، جو واش رومز وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، تو وہ لے لی جائے. لیکن بعض شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے پیروں میں تکلیف ہے، تو آج کل یہ سہولت ہے کہ باندھنے والی چپل مل جاتی ہے بعض جگہوں پہ، تو وہ پہن لیں. احرام، 2 احرام اپنے پاس رکھیں، ایک نہیں، 2 احرام. ایک پہن کر جائیں گے، ایک کو اپنے بیگ میں بند کر دیں. یہ سفر ہے، اس میں کہیں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ واش روم گئے، کہیں گندگی لگ گئی، آگے پیچھے ہو گیا، کسی اور کی گود میں بچہ ہے، اس نے گندگی کر دی، کچھ مسئلہ ہو گیا. اس لیے ایک صاف ستھرا احرام بیگ میں رکھیں، ایک پہن کر جائیں. دوائیاں اگر آپ لیتے ہیں تو یہیں سے خرید لیں اور ڈاکٹر سے اس کی پرسکرپشن لکھوا دیں. خریدے یہاں سے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یار دوائیاں کون لے جائے گا، وہاں لے لیں. وہاں جا کے پاکستان کو دعائیں دیں گے. یہ جو ہم آج بھی ناراض ہوتے ہیں نا میڈیکل اسٹور والوں پہ کہ تم مہنگی دوائیاں دے رہے ہو، آپ کو وہاں اندازہ ہوگا کہ پیناڈول کا ایک پتہ جب آپ کو 80 ریال کا دیں گے نا، 80 ریال کا ایک پتہ، تب انسان کو اپنا ملک یاد آتا. بہت زیادہ مہنگی ہے میڈیسن کی چیزیں، اس لیے مسئلہ اہم ہے. تقریباً ہمارے بزرگ احباب 40 سال سے اوپر والے کوئی نہ کوئی دوائی لیتے ہیں. دوائی لیں، متعلقہ ڈاکٹر سے اس کی پرچی تصدیق نامہ لکھوائیں، اس کو پیک کروا دیں حاجی کیمپ سے. ویکسینیشن کارڈ جو حج کی منسٹری جاری کرتی ہے، اس لیے کہ جانے سے پہلے لازمی طور پہ چاہے حضرات ہیں مستورات ہیں، ان کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں حاجی کیمپ میں. یہ گردن توڑ بخار کے ٹیکے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں پر ایسا ہر وہ مریض ممنوع ہے جس کے جسم میں کوئی بھی بخار کے اثرات ہو. تو وہ 2 انجیکشن لگتے ہیں. اس کا ویکسینیشن کارڈ ہوتا ہے، یہ آپ کے پاس ہوگا. نہیں ہوگا آپ کو روک لیں گے. اپنے پاسپورٹ کو، ٹکٹ کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں. بعض دفعہ ہوتا ہے ملاقات کی، گلے ملے، سب چیزیں ہو گئی، اور جب ایئرپورٹ گئے، اوہو میں پاسپورٹ تو گھر پہ رہ گئی. تسلی کر لیں. نقدی، وہاں کی جو کرنسی ہے، سعودی عرب کی کرنسی تو آپ کو پتہ ہوگا نا کون سی ہے، ریال ہے نا، ریال. تو ریال، مناسب ریال یہیں سے بنوا لیں، وہاں سے نہیں، یہیں سے بنوا لیں. یہ ساری چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ وہاں مشکلات ہو گئی ہے، پہلے نہیں تھی. اب آپ کو کرنسی ایکسچینج والے مشکل سے ملیں گے تو ہماری پاکستان کی کرنسی میں 10 کیڑے نکالتے ہیں کہ جی 1000 والا نہیں چلے گا، 500 والا نہیں چلے گا، 5000 والا نوٹ چاہیے، اس میں بھی یہ نہ لگا ہو، وہ نہ لگا ہو. یہ چیزیں مشکل ہیں. جو ہو یہیں سے تیار کر لیں. جی، قرآن کریم کا ایک مناسب نسخہ اگر آپ کے پاس ہاتھ میں اٹھانے والا کوئی بیگ ہے تو وہ نسخہ جس میں آپ عام طور پہ تلاوت کرتے ہیں وہ رکھ لیں اپنے پاس. اگر نہیں تو وہاں قرآن پاک کی سہولت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سیفٹی پن احتیاطاً اپنے پاس رکھیں، بعض دفعہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. نقاب جالی والا، یہ مسئلہ مستورات کا ہے، چونکہ مستورات کا تو اپنا لباس ہی ان کا احرام ہے نا، وہ تو اسی میں ہوں گی. لیکن آگے جیسے ابھی بات آ جائے گی کہ جیسے ہی مستورات نیت کر لیں گی حج کی یا عمرے کی، تو اب ان کے چہرے کے ساتھ متصلاً کپڑا نہیں ہونا چاہیے. جیسے عام طور پہ ہماری مستورات نقاب لیتی ہے کہ وہ چہرے سے لگا ہوا ہوتا ہے، احرام میں یہ منع ہے. تو بعض مستورات کیا کہتی ہے، چہرہ بالکل کھلا ہوا لے کے گھوم رہی ہوتی ہے، گناہ ہے. تو یہ نقاب ملتے ہیں بالکل تیار، جس آگے ہیڈ نکلا ہوتا ہے، دائیں بائیں اس کے ایک نقاب لٹک رہا ہوگا، پردہ بھی ہوگا اور مسئلے پر عمل بھی ہوگا.
ایک دستی بیگ مناسب لے لیں جس میں آپ کا پاسپورٹ ہو، آپ کا ٹکٹ ہو، آپ کے موبائل ہو، آپ کا پرس ہو، پانی کی بوتل ہو، یہ چیزیں ہوں۔ دستی تھرموس پانی کا چھوٹا لازمی رکھیں، گرمی کا موسم ہے۔ ضروری کتابیں، کوئی بھی حج عمرے کی تربیت کی ضروری کتابیں علماء کی آپ کو بنوری ٹاؤن کے پاس سے مختلف اسلامی کتب خانوں میں سہولت سے مل جائیں گے۔ ایک کتاب کم از کم لازمی اپنے مطالعے میں رکھیں اور اپنے بیگ میں رکھیں تاکہ اس میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ اسی طریقے سے دعاؤں کی مسنون کتابیں ہیں، سنتوں کی کتابیں، یہ 3-4 رسائل اپنے پاس رکھیں۔ پورے سفر کو قیمتی بنانا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ جی اچھا جی، اب بات شروع کریں گے حج کی۔ دیکھیں دوستو، حج کی 3 صورتیں اس امت کو دی گئی۔ کتنی صورتیں؟ 3 قسمیں ہیں آسان الفاظ میں۔ ہر حج پہ جانے والا ان 3 میں سے کوئی ایک حج ضرور کرے گا، یا تو حج افراد ہے، یا حج تمتع، یا پھر حج قران۔ یہ 3 صورتیں، حج افراد، حج تمتع یا حج قران۔ تینوں میں کیا فرق ہے آپ اس کو سن لیں، سمجھ لیں پھر۔ حج افراد کیا ہے؟ جس میں اپنے وطن سے صرف حج کا احرام پہن کر، صرف کس چیز کا؟ حج کا احرام پہن کر اور حج کی نیت سے جائے، لہٰذا مکہ پہنچ کر عمرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ احرام کس کا باندھا ہے؟ حج کا باندھا ہے۔ مکہ پہنچ کے عمرہ نہیں کر سکتا، بلکہ کیا کرے گا؟ حج کا انتظار کرے گا۔ البتہ نفلی طواف وغیرہ کر سکتا ہے لیکن عمرہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں بعض چیزیں عقل سے سمجھ میں آتی ہیں نا۔ اب آپ بتائیں کہ حج افراد کس بندے کے لیے آسان ہے؟ جس کی بالکل شروع میں فلائٹ ہے، شروع میں جا رہا ہے، اس کو حج افراد کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے نا، اس لیے کہ پھر تو آپ احرام میں گئے اور احرام کی ساری پابندیاں جڑ گئی، عمرہ بھی نہیں کر سکتے اور احرام کی پابندی کے ساتھ مشکل ہو جاتی۔ دوسری صورت ہے حج تمتع۔ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اپنے وطن، اپنے ملک سے، یعنی کراچی پاکستان سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرے کی نیت کی، اور مکہ جا کر عمرہ کر لے اور فارغ ہو کر احرام اتار دے۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہو تو وہاں مکہ سے حج کا احرام پہن لے۔ سمجھ گئے؟ تو کراچی سے نکلتے ہوئے کس چیز کا احرام باندھا؟ عمرے کا۔ وہاں پہنچ کے عمرہ کیا، فارغ ہو گئے، نارمل کپڑوں میں آ گئے۔ جس دن حاجی حج کے لیے منی جائیں گے، پھر آپ وہی اپنے ہوٹل کے کمرے سے حج کا احرام باندھ کر حج کے لیے چلے جائیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ حج تمتع میں آسانی ہے یا نہیں؟ آسانی ہوگی۔ تیسری صورت ہے حج قران۔ حج قران کیا ہے؟ جس میں اپنے وطن سے عمرے اور حج دونوں کا ایک احرام پہن کر نیت کر لے، یعنی احرام جو باندھا اسی احرام میں عمرے کی بھی نیت کی اور اسی میں حج کی بھی نیت کی۔ مکہ پہنچ کر پہلے عمرے کے تمام افعال سے فارغ ہو جائے، لیکن احرام نہیں اتارے گا اور حلق یا قصر نہیں کرے گا، سر کو گنجا نہیں کرائے گا یا مستورات بال نہیں لیں گی، عمرہ پورا کر لے گا، سر نہیں منڈوائے گا، احرام نہیں کھولے گا، بلکہ عمرے کے بعد کیا کرے گا؟ اسی احرام میں حج کا انتظار کرے، اور جب ایام حج آ جائے تو اسی احرام میں جا کے حج کو مکمل کر لے تو احرام سے فارغ ہو جائے گا۔ آسان ہے یا مشکل ہے؟ جی مسئلہ نہیں ہے، نمبر نہیں ملیں گے، جواب دے دیں۔ تھوڑا سا مشکل ہے نا یہ بھی، حج قران یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کہ اس میں آپ احرام کی پابندی میں شروع سے لے کر آخر تک ہیں۔ البتہ اس میں ایک بینیفٹ ہے کہ آپ نے جا کے عمرہ کر لیا، عمرہ ہو گیا، اب آپ حج کے انتظار میں اسی احرام میں بیٹھے رہیں گے۔ تو پہلی صورت حج افراد اور تیسری صورت حج قران کی، یہ دونوں تھوڑی سی مشکل ہے، اور سب سے آسان صورت کون سی ہے؟ حج تمتع، جو دوسری قسم ہے اور
چونکہ عام طور پہ ہمارے ہاں احباب یا بالکل شروع میں جاتے ہیں یا درمیان میں جاتے ہیں، پھر مستورات ہوتی ہے، فیملی ہوتی ہے، تو سہولت حج تمتع میں رہتی ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص بالکل آخری فلائٹس میں اور اس کے ساتھ مستورات نہیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ پھر حج قران کر لے، وہ کر سکتا ہے۔ ایک تو دن کم ہوتے ہیں، دوسرا پھر فیملی نہیں ہے تو اتنی مشکلات بھی نہیں ہوتی۔ لیکن عمومی حج جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ حج تمتع ہے۔ اس میں پہلے عمرہ ہوگا، عمرے کے بعد احرام کھول دیں گے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ دیں گے۔ یہ حج کی تینوں قسمیں سمجھ آ گئی دوستو؟ اچھا، لہٰذا ہم ترتیب کو حج تمتع سے چلائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ یہی حج کرتے ہیں۔ حج تمتع میں چونکہ پہلے عمرہ ہے تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ پہلے عمرے کا طریقہ سیکھیں گے اور جو ضروری باتیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ جی اچھا جی، چند ضروری اصطلاحات اس پورے سفر کے اندر جب آپ نکلیں گے انشاءاللہ تو چند الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ بار بار سنیں گے یا کتابوں میں پڑھیں گے یا آپ کے ساتھی بولیں گے تو کوئی ایک لفظ ہوگا، کوئی کہے گا میں مطاف سے آیا، کوئی کہے گا کہ جی میں حجر اسود کو بوسہ دے کے آیا، کوئی کہے گا میں سعی میں یہ مشکل ہوئی۔ کچھ اصطلاحی الفاظ ہیں، اس کو سمجھنا اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی سمجھنا۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ احرام، دوسرا ہے تلبیہ، تیسرا ہے میقات۔ یہ نظر آ رہا ہے پیچھے والوں کو؟ سلیم بھائی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نظر آ رہا ہے؟ چوتھا ہے مطاف، پانچواں ہے طواف، چھٹا ہے اضطباع، ساتواں ہے حجر اسود، آٹھواں ہے استیلام حجر، نواں ہے رمل، دسواں ہے مقام ابراہیم، گیارہواں ہے ملتزم، بارہواں ہے حتیم، تیرہواں ہے سعی، چودواں ہے میلین اخضرین، 15 ہے حلق یا قصر۔ یہ الفاظ آپ بار بار سنیں گے تو اب یہ کس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے وہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جی، احرام کس چیز کو کہتے ہیں؟ مرد کا غیر سلی ہوئی 2 چادریں پہننا۔ احرام تقریباً ساتھیوں نے دیکھا ہوگا 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک نیچے تہبند کی طرح ہم لپیٹتے ہیں اور ایک اوپر سے اوڑھ لیتے ہیں، اور عورت کے لیے اس کا لباس ہی احرام ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو دیکھیں اوپر یہ چادریں نظر آ رہی ہیں آپ کو، سفید 2، یہ چادریں ہوتی ہیں، بغیر سلی ہوئی چادریں ہونی چاہیے، چاہے اب یہ تولیے کی شکل کے ہو یا کاٹن کے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا لفظ ہوتا ہے تلبیہ۔ تلبیہ یہ وہ ایک وظیفہ ہے جو عمرے اور حج والے کے لیے سب سے افضل ہے۔ آپ جب اپنے شہر سے نکلیں گے نا، جہاز اڑ جائے گا، آپ نیت کر لیں گے سب سے افضل عمل اور وظیفہ یہ تلبیہ پڑھتے رہیں مستقل، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلبیہ۔ تیسرا لفظ ہے میقات۔ میقات کیا ہے؟ وہ مقام جس پر بغیر احرام کی حالت کے انسان نہیں گزر سکتا ورنہ دم دے گا۔ دم سے مراد ایک بکرا، دمبا یا اس کی قیمت، اور ایسے کل مقامات کتنے ہیں؟ 5۔ پوری دنیا سے لوگ جب حرمین کا سفر کریں گے 5 پوائنٹس ہیں، ابھی آ جائیں گے آپ کے سامنے، ان میں سے کسی نہ کسی سے آپ نے گزرنا ہے۔ وہ جو پوائنٹ راستے میں آتا ہے وہ اس ملک والوں کا میقات ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ میقات۔ ہمارے پاکستان والوں کا جو میقات ہے اس کا نام کیا ہے؟ یلملم۔ کیا نام ہے؟ یلملم۔ ابھی آ جائے گا۔ جی یہ دیکھیں دوستو، یہ آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے، بیچ میں خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، 1 2 3 4 5 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو یا نہیں نظر آ رہا؟ ایک پہ لے جائیں، ڈاٹ کو لے جائیں، ایک پہ لے جائیں، شاباش۔ یہ ایک نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے دوستو؟ مدینہ منورہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، الٹے ہاتھ پہ اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذوالحلیفہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذوالحلیفہ نظر آ گیا ہے۔
مدینہ منورہ سے جو شخص حج کے لیے چلے گا، مدینہ والوں کے میقات کا نام کیا ہے؟ ذوالحلیفہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ لکھا ہے ذات عرق، عراق سے آنے والوں کا میقات یہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے قرن المنازل، نجد کا جو علاقہ ہے وہاں سے آنے والوں کا میقات یہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے یلملم، آپ سے ابھی عرض کیا نا، یلملم یمن اور اس رخ سے آنے والے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، مشرق بعید۔ تو بھئی اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ پاکستان والوں کا میقات کون سا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یلملم، یاد رکھیں جی۔ پانچواں جو میقات ہے وہ ہے جحفہ، شام، مصر، مراکش اور اس جانب کے دیگر ممالک۔ تو پوری دنیا کے میقات کتنے ہو گئے؟ 5۔ کہیں نہ کہیں سے تو آپ گزریں گے، اور ہمارا گزرنا ہے یلملم سے۔ تو جو آدمی یلملم پہ پہنچ جائے تو اس کے بعد بغیر احرام کے چلا گیا، اس کو دم دینا پڑے گا۔ بات سمجھ گئے جی؟ اچھا جی، چوتھا لفظ ہے مطاف۔ مطاف کس کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ جگہ جہاں 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو سفید کلر کا صحن نظر آ رہا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، یہ پورا، یہ جو وائٹ کلر کا پورا صحن ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مطاف۔ پانچواں لفظ ہے طواف۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ طواف۔ اور ایک چکر کو شوط کہتے ہیں۔ کل چکر کتنے؟ جب 7 پورے ہو جائیں تو آپ کہیں گے میں نے طواف کر لیا، اور 7 میں سے آپ نے 2 کیے، 3 لگائے، 5 لگائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شوط۔ میں نے 2 شوط لگائے ہیں، 5 شوط لگائے ہیں جی۔ چھٹا لفظ ہے استباع۔ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، کیونکہ آپ نے تو چادر پہنی ہوگی۔ تو جب مرد عمرے کے لیے صحن میں اتریں گے حرم کے، تو عمرے کے طواف میں سیدھے ہاتھ کو چادر سے نکال کر باہر کرنا۔ کون سے ہاتھ کو؟ سیدھے ہاتھ کو، یعنی پہلے آپ نے چادر پوری اوڑھی ہوئی ہے نا، یہ سیدھے ہاتھ کو ننگا کر کے چادر اس کے نیچے سے نکال کے ڈال دیں گے، اور پورے طواف کے اندر مرد کا سیدھا بازو اور ہاتھ کھلا ہوا ہوگا۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ استباع۔ ساتواں لفظ ہے حجر اسود۔ وہ سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے، جنت کا پتھر ہے جس کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ نظر آ رہی ہے اس کی تصویر، یہ حجر اسود ہے۔ اگر بوسہ لینے کا، چومنے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں ملے تو انسان کو دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے۔ آٹھواں لفظ ہے استعلام حجر اسود۔ چونکہ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود کی سیدھ سے، ابھی بات آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کرنا ہے؟ حجر اسود کی سیدھ میں جب آپ چلے جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کا اس طرح اشارہ کریں گے۔ کس کی طرف کریں گے؟ حجر اسود کی طرف۔ یہ جو اشارہ حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر پھر دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ استعلام۔ سمجھ گئے؟ تو حجر اسود کی سیدھ میں اس کی طرف کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینا جی۔ نواں لفظ ہے رمل۔ یہ بھی مردوں کے لیے۔ طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح ذرا اکڑ کر چلنا۔ طواف کے کتنے چکروں میں؟ کل 7 ہوتے ہیں نا، لیکن رمل کتنے چکروں میں کرنا ہے؟ 3 چکروں میں، اور یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں جی۔ 10واں لفظ ہے مقام ابراہیم۔ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان نقش ہے، یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے؟ دوران طواف یہ جگہ یہ بنا ہوا یہ باکس، اس کے اندر پتھر ہے، آپ جب قریب سے دیکھیں گے تو نیچے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک نقش ہے جی۔ 11واں لفظ ہے ملتزم۔ خانہ کعبہ کے دیوار، دروازے سے لے کر دیوار تک کے کونے کا حصہ، دیکھیں دروازہ نظر آ رہا ہے، دروازے سے لے کر کے دیوار کا یہ کونا، اس طرف لے آئے نشان کو، یہ شاباش، یہ جو دیوار ہے نا دوستو، یہ اصل ملتزم ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ جا کے دروازے سے لٹک جاتے ہیں،
ابھی بھی آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا. اصل ملتزم یہ ہے دروازے کے کونے سے لے کر اس دیوار کا کونا، یہ دعا کی قبولیت کی بہت بڑی جگہ ہے. انسان کو جب بھی موقع ملے یہاں جا کے دعا کرے گا. 12واں لفظ حتیم. خانہ کعبہ کی ایک جانب گول چھوٹی دیوار جس کے اندر کا حصہ حقیقتاً خانہ کعبہ کے اندر شامل ہے. یہ دیکھیں آپ نے اگر تصویروں میں دیکھا ہو، ایک جانب گول سی دیوار بنی ہوئی ہے وائٹ کلر کی باہر. اصل میں خانہ کعبہ اس تک تھا پہلے، لیکن بعد میں پھر کسی وجہ سے وہ حصہ باہر رہ گیا. اور اس میں یہ خیر تھی، ہر آدمی تو خانہ کعبہ کے اندر آج جا نہیں سکتا، لیکن اس چھوٹی دیوار کے اندر اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو گویا اس نے حتیم میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. اس چھوٹی گول دیوار کے اندر کے حصے کو حتیم کہتے ہیں. جی. 13واں لفظ سعی. صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ سعی کہتے ہیں. صفا سے چلیں گے، مروہ پہ آئیں گے، پھر مروہ سے صفا، یہ 7 چکر ہیں. چوتھا لفظ میلین اخضرین. صفا اور مروہ کے درمیان وہ حصہ جس میں دوران سعی مردوں کو دوڑنا ہے، اور 2 سبز لائٹوں سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے. آپ اوپر کی تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو لائٹ نظر آ رہی؟ یہ پہلی لائٹ ہے اور آگے جا کر دوسری گرین لائٹ ہے. تو جب پہلی گرین لائٹ آئے گی تو مرد دوڑنا شروع کریں گے، دوڑنا، اور دوسری گرین لائٹ جب آئے گی تو رک جائیں گے. اس طرح سعی کے ہر چکر میں مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا. جی. 5واں لفظ حلق یا قصر. حلق یہ ہے کہ مرد فارغ ہو کر پورے سر کو منڈوائے، اس طرح چلائے. قصر یہ ہے کہ پورے سر کے کم از کم چوتھائی بال ترشوا دے، جیسے مشین پھیر دیں، جبکہ عورتیں پورے بالوں کو جمع کر کے کنارے سے ایک پور کے برابر کاٹے گی. چونکہ عورتوں کی چوٹی ہوتی ہے نا، تو آپ ان کا کونا پکڑ لیں گے. کونا پکڑنے کے بعد اتنا حصہ گھما کر لے لیں جس میں 1 انگلی کا پور آ جاتا ہے، وہ لے کے اس کو کاٹ دیں گے، تو ان کا قصر بھی پورا ہو جائے گا. جی. ختم. یہ تو اصطلاحات تھی جو جاننا تھی. اب دیکھیں دوستو، آپ کے حج کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے. آپ نے کون سے حج کی نیت کی؟ جی. تمتع کی نیت کی. تمتع میں ہم نے احرام کس چیز کا باندھنا ہے؟ عمرے کا باندھنا ہے. آپ نے گھر سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچنا ہے. تو گھر سے نکلتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، نمبر 1، جسم کی صفائی کر لیں، جیسے زائد بال، مسواک وغیرہ، یہ سب کر کے احرام کو باندھ لیں. مستورات کا تو نارمل لباس ہے. مرد حضرات کیا کریں؟ اپنی دونوں چادریں لے لیں، ایک کو نیچے لپیٹ لیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کل کی مجلس میں ایک ساتھی تھوڑا عملاً دکھا دے، تو اس کو نیچے لپیٹ لیں اچھی طرح، اور پھر بیلٹ باندھ لیں اس کے اوپر. دوسرے کو اوپر اوڑھ لیں، جیسے سردی میں ہم شال وغیرہ اوڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا کریں؟ 2 رکعت نفل بطور شکر کے گھر میں ہی ادا کر لیں. اسی احرام میں مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں. یہ ہو گیا. تیسرے نمبر پہ سارا سامان بالخصوص پاسپورٹ، ٹکٹ، موبائل، کرنسی کی تسلی کر لیں. سب چیزیں ہو گئی. نمبر 4، نکلتے وقت سب کے لیے اور بالخصوص گھر والوں کے لیے دعا کر لیں. اچھی شکل یہ ہوتی ہے کہ بھئی سب جمع ہوتے ہیں، سب جمع ہو جائے، اجتماعی طور پہ دعا ہو جائے. یہ بہت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو جو جانے والا ہے یا وہ دعا کر لے، یا کوئی اور بزرگ ہو تو وہ دعا کرا دے. نمبر 5، وقت پر ایئرپورٹ کے لیے نکل جائے. چونکہ ہر چیز میں آج ہم سستی کا شکار ہیں، تو کہتے ہیں بس چلے جائیں گے، پہنچ جائیں گے، پھر کبھی ٹریفک جیم ہے، کبھی یہ مسئلہ ہوا، وہاں جا کے لیٹ ہو گئے، سامان پھنس گیا. وقت پر انسان تسلی کم از کم 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ کے لیے چلا جائے. جی. ایئرپورٹ میں آپ پہنچ جائیں گے، ہر چیز تسلی چاہتی ہے، حوصلہ، پریشانی کسی چیز میں نہیں. جانا سب نے ہے، پہنچنا سب نے ہے، حج سب نے کرنا ہے. ہم فری کی ٹینشن یہاں پہ بٹھا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایئرپورٹ چلا جائے بالکل تسلی کے ساتھ، اور وہاں ایئرپورٹ کے سارے مراحل سے گزر جائے. جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو تقاضے ہیں، سامان چیک کرنا ہے، کسی چیز میں نہ الجھے، نہ بحث کرے، نہ مماری کرے، نہ لائنوں میں لڑے، ترتیب کے ساتھ چل کر فارغ ہو جائے. سب چیزیں ہو گئی.
اور اب آپ کی فلائٹ اناؤنس ہو گئی کہ بھئی آپ جہاز میں جا کر کے بیٹھ جائیں. اچھا یہاں ایک بہت اہم بات نقطے کی سمجھ لیں کہ احرام کی چادریں آپ نے کہاں پہنی تھی؟ گھر میں. ایئرپورٹ میں بھی پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رش ہوتا ہے تو گھر میں پہن لی. 2 رکعت شکر کے نوافل آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے عمرے کی نیت نہیں کی اور نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کبھی بھی فلائٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اس لیے جب نیت کر لیں گے پابندیوں میں آ جائیں گے. انتظار کریں، جیسے ہی فلائٹ اناؤنس ہو جائے آپ جا کے سیٹ پر بیٹھ جائیں، اپنی سیٹ کی تسلی کر لیں، کسی اور کی سیٹ پر نہ بیٹھیں. اس کے بعد کیا کریں؟ عمرے کی نیت اب کر لیں جب جہاز اڑنے لگ جائے، تسلی ہو جائے کہ بھئی اب جہاز جا رہا ہے. عمرے کی نیت کیا ہے؟ بہت آسان. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے، میری طرف سے قبول فرما دیجئے. عربی کے الفاظ یاد ہو بہت اچھا، نہیں تو اردو کا یہ ترجمہ کر لیں. جب یہ الفاظ آپ نے کہہ دیے، مستورات نے کہہ دیے، تو عمرے کی نیت ہو گئی، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. بات سمجھ گئے دوست؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب زیادہ سے زیادہ تلبیہ جو ہے نا لبیک اللہم لبیک والا، اب کثرت سے پڑھتے رہیں. ہاتھ میں تسبیح رکھیں، درمیان میں باقی اپنے وظائف، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، لفظ اللہ یا جتنی صورتیں یاد ہیں، لیکن بیچ بیچ میں تلبیہ پڑھتے رہیں تاکہ یہ سفر قیمتی ہو جائے. اور نمازوں کی پابندی رکھیں. اگر بیچ میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز ضائع نہ کریں. ایئرپورٹ پہ آئے تو ایئرپورٹ پہ پڑھ لیں، جہاز میں آئے تو جہاز میں پڑھ لیں، کوشش کریں کہ ضائع نہ ہو. جی اب احرام کی پابندیاں کیا ہے؟ مرد سر کو، چہرے کو، دونوں کو نہیں چھپائے گا. سر اس کو کہتے ہیں جس پہ بال ہوتے ہیں. چہرہ وہ ہے جو سامنے، مرد کا سر بھی کھلا ہوا ہو، چہرہ بھی. خواتین صرف چہرے کو چھپانے سے پرہیز کرے گی. چہرے کے چھپانے سے مراد میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس چہرہ کھول دیا. بہت ساری مستورات پھر کیا کرتی ہے، بھئی وہ تو منع ہے، اب بے پردگی شروع ہو گئی، اس لیے وہ ہیڈ ان کے پاس ہوں گے وہ کپڑے والے، لہٰذا وہ آگے لٹکا دیں گے. نمبر 2، ناخن بال وغیرہ کاٹنے سے پرہیز. تو کاٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی نیل کٹر لے کے گیا ہوا ہوگا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دانت چبانے کی، اس طرح ناخن چبانے کی، یا بار بار سر کھجا رہے ہیں، داڑھی کھجا رہے ہیں. بال ٹوٹتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، پھر آپ کو صدقہ دینا پڑے گا. تو اس میں احتیاط. سلے ہوئے کپڑے، پاؤں کی ہڈی چھپانے والے جوتے سے پرہیز کریں. نمبر 4، خوشبو یا خوشبودار چیز سے پرہیز کریں. اپنے پاس خوشبو والا صابن مت رکھیں، اپنے پاس عطر وغیرہ بیگ کے اندر رکھ کے بند کر دیں. انسان بھول جاتا ہے، یقین کریں. ہم اکثر ایئرپورٹ کے واش روم چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ہینڈ واش سے ہاتھ دھوتے ہیں، وہ سب خوشبو والے ہوتے ہیں. احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح ہم بستری اور اس کے اسباب سے پرہیز، یعنی اس قسم کی باتیں آپس میں، اگر زوجین حج پہ جا رہے ہیں، شوہر بیوی ہیں، تو کسی بھی قسم کی اس طرح شہوت انگیز باتیں آپس میں نہ کی جائیں. جی جہاز میں اب بیٹھ گئے، اب تلبیہ کی کثرت رکھیں. یہ سب سے افضل عمل ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، جہاز کے پورے سفر میں تلبیہ پڑھیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. جی اب آپ کا جب جہاز اڑے گا تو اب ان 5 میقات میں سے کوئی ایک نہ ایک ضرور آئے گا. جیسے ابھی بات ہو گئی نا، ہمارے میقات کا نام کیا ہے دوستو؟ یلملم. یہ ہے جو انگلش میں لکھا ہوا ہے، یہ یلملم ہمارا میقات ہے. راستے میں جہاز کا عملہ اناؤنس کرتا ہے کہ جی میقات آنے والا ہے، اگر کسی نے احرام نہیں باندھا تو باندھ لیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل میقات کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس وقت جلدی جلدی احرام باندھتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ جہاز میں احرام باندھنا آسان کام نہیں، معاملات ہوتے ہیں. اس لیے یہ سارے کام جہاز میں بیٹھنے سے پہلے کر لیں. اور کم از کم میقات آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت بھی کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میقات گزر گیا
نیت نہیں کی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، دم دینا پڑے گا۔ بعض دفعہ انسان سویا رہ جاتا ہے، اس لیے جیسے ہی جہاز کی پرواز شروع ہو جائے تو آپ نیت کر لیں تسلی کے ساتھ۔ جی سعودی ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے، جدہ ایئرپورٹ پہ 3 کاموں کا خیال کریں، صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کریں۔ کیا مطلب؟ چونکہ ہم اپنے شہری عادت کہہ دیں یا ذاتی عادات سے مجبور ہوتے ہیں ہر جگہ آگے نکلنے کی کوشش، بالکل صبر کے ساتھ۔ دوسرا شعبہ طب، بعض دفعہ وہ کوئی ویکسین دیتے ہیں، قطرے دیتے ہیں، کوئی میڈیسن دیتے ہیں، ان کے اصول ہیں، اس میں الجھے نہیں، وہ استعمال کر لیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ کا پاسپورٹ، سامان، معلم کارڈ کی وصولی، ان ساری چیزوں کی تسلی کر لیں۔ اپنے گروپ لیڈر سے جڑ کر رہیں، وہ جو آپ سے کہیں اس نظم کے ساتھ چلیں۔ جی اب آپ جدہ سے روانہ ہو جائیں گے مکہ مکرمہ کے لیے، احرام میں ہوں گے۔ راستے میں ایک جگہ آئے گی جس پہ ایک بڑی رحل بنی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ سب سے اوپر، یہ ان لوگوں کا میقات ہے جو جدہ یا اس کے اطراف سے عمرے یا حج کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اور یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کون سی جگہ؟ حدود حرم۔ کیا شروع ہو جاتی ہے؟ حدود حرم یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر کسی کافر کو جانا آگے ممنوع ہوتا ہے، ان کو نہیں چھوڑا جاتا۔ جی آگے چلیں۔ ہم نے مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے دوستوں؟ جی عمرہ کرنا ہے۔ احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ عمرے کا۔ تو مکہ پہنچ کر سب سے پہلا کام کیا ہے؟ عمرہ کرنا ہے۔ اب عمرہ کیسے کریں گے، اس کا طریقہ؟ جی اچھا جی، آپ جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے، کسی نہ کسی ہوٹل میں آپ کا قیام ہوگا، قریب ہوگا، درمیانہ ہوگا، تھوڑا دور ہوگا، جو جگہ مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن چونکہ بعض دفعہ انسان پہلی دفعہ گیا ہوا ہے، خاص طور پہ مستورات ہوتی ہے، تو 2 چیزوں کا خیال کر لیں۔ ہوٹل سے مسجد حرام تک راستے کی پہچان کر لیں، پہلے دن خود بھی سمجھ لیں، مستورات یا ساتھیوں کو بھی سمجھا دیں کہ دیکھیں بھئی یہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہ ہوٹل ہے، یہ لانڈری ہے، یہ ہمارا رستہ ہے، تاکہ سب کو تسلی ہو جائے۔ دوسرا کام کیا کریں کہ مسجد حرام کا نقشہ یعنی بڑے گیٹوں کی پہچان کر لیں، چونکہ مسجد حرام کے مشہور گیٹ ہیں جن کے نام ہیں۔ جی آگے کریں، اس سے آگے جائیں۔ یہ دیکھیں دوستوں، یہ باب ملک فہد لکھا ہے اس طرف، یہ باب عبدالعزیز لکھا ہے، اس کے ساتھ باب صفا، وہ باب السلام، یہ باب الفتح اور یہ باب عمرہ، یہ بڑے گیٹ ہے۔ اب اس میں باب ملک عبداللہ کا اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان ہندوستان کے لوگ عام طور پہ باب فہد، باب عبدالعزیز، باب عمرہ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے گیٹ کی پہچان لازمی کر لیں کہ آپ ہر دن کس گیٹ سے داخل ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، تاکہ آپ کو سہولت رہے۔ وہ کوئی سا بھی گیٹ ہو، ساتھیوں کی ملاقات کی ایک جگہ طے کر لیں، مستورات کی ملاقات کی جگہ طے کر لیں، اس لیے کہ حرم میں کسی کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے دوستو، کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے بس وہاں پہ مل جائیں گے، نہیں مل سکتے۔ کوئی جگہ آپ متعین کر دیں گے کہ بھئی آگے پیچھے ہوئے یا عشاء پڑھ کر سارے ساتھی یہاں جمع ہو جائیں گے، اس میں بڑی راحت ہوتی ہے۔ جی اچھا، اب آپ حرم پہنچ گئے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جلدی نہ کریں، چونکہ بعض دفعہ خاص طور پہ جو احباب پہلی دفعہ گئے ہیں یا جو نوجوان ساتھی ہیں، جی مجھے تو اللہ کے گھر کو پہلے دیکھنا ہے، مجھے تو عمرہ سب سے پہلے کرنا ہے۔ اب باقی بزرگ حضرات ہوتے ہیں، پورا گروپ ایک نظم میں چل رہا ہوتا ہے، جلدی نہیں، نہ یہ جلدی کی چیز ہے۔ سفر ہوا ہے، آپ جا کے تسلی کے ساتھ وضو تازہ کر لیں، غسل کرنا چاہیں غسل بھی کر سکتے ہیں، احرام کی چادریں اتار کے غسل کر کے دوبارہ وہی چادریں پہن لیں، ناشتہ کر لیں، کھانا کھا لیں، تھوڑا آرام کر لیں تاکہ بالکل فریش ہو جائے انسان۔ ورنہ سفر میں بھی تھک گئے، فوراً جا کے حرم میں گئے، اب ہر چیز محسوس ہوگی، طواف میں تھک گئے، سعی میں تھک گئے، وہ مزہ نہیں آئے، اس لیے پہلے تسلی کے ساتھ آرام کر کے فارغ ہو جائے۔
اگر آپ نے پہلے عمرے کا سفر کیا ہے یا حج کیا ہے پھر تو مسئلہ نہیں، پھر تو کوشش کریں کہ وہ حضرات جنہوں نے نہیں کیا ان کو اپنے ساتھ لے لیں تاکہ خدمت کا ثواب بھی مل جائے، ان کا عمل بھی صحیح ہو جائے۔ اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو پھر گروپ کی ترتیب کو سمجھیں کہ انہوں نے کسی عالم کو، معلم کو، ساتھی کو جو پرانا ہو ان کے ساتھ جائیں۔ نیا آدمی اکیلے جائے گا بہت ساری غلطیاں کر کے آئے گا، چاہے آپ نے کتاب کتنی بھی پڑھی ہو۔ بات سمجھ گئے؟ تو کوشش کریں 2 3 4 5 ساتھی ایسے ہوں جس میں پرانا بھی ہو، ان کے ساتھ روانہ ہو جائیں۔ اور جب حرم جائیں گے، اب عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ کتنی چیزیں ہیں؟ دیکھیں چند چیزیں، بالکل آسان۔ دیکھیں تلبیہ نظر آ رہا ہے؟ تلبیہ ہم نے کہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا؟ وہ تو پاکستان سے شروع ہے، وہ تو چل رہا ہے۔ تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ کہاں داخل ہو گئے؟ مسجد حرام میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے سے عمرے کے اعمال ہیں، عمرے کے اعمال، اور اس میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ طواف۔ طواف میں کتنے چکر ہوتے؟ 7 چکر ہوتے۔ طواف کے بعد کیا ہے؟ 2 رکعت نفل۔ 2 رکعت نفل کے بعد کیا ہے؟ زمزم پینا ہے۔ زمزم کے بعد کیا کرنا ہے؟ صفا مروہ کی سعی ہے، کتنے چکر لگانے؟ 7۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حلق، یا حلق کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح پھرا دے۔ قصر، مرد 1/4 بال کاٹ دے اور عورتیں 1 پور کے برابر بال کاٹ دے۔ آگے حلال۔ حلال سے مراد یہ نہیں کہ جانور حلال کرنا ہے، آپ احرام کی پابندیوں سے حلال ہو گئے، فارغ ہو گئے، بس اب آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اس میں کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، ہم بوجھ لیتے ہیں۔ طواف، 2 رکعت نفل، زمزم، سعی، حلق یا قصر، 5 چیزیں۔ تو مسجد حرام میں داخل ہو کے طواف کریں گے، پھر 2 رکعت نفل، پھر زمزم، پھر سعی، پھر حلق یا قصر۔ جی اللہ۔ دیکھیں دوستو، سب سے پہلی چیز آپ نے پڑھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے۔ طواف میں کیا کرنا ہے؟ طواف کی نیت اور طواف کا طریقہ بہت غور سے دیکھیں۔ مطاف میں اترتے ہوئے، اب دیکھیں، اب آپ کو ان الفاظ کی قدر آئے گی جو پیچھے بتائی گئی۔ مطاف میں اترتے ہوئے، مطاف کس کو کہتے ہیں؟ جہاں طواف کیا جاتا ہے، حرم کا جو صحن ہے۔ سیڑھیوں سے آپ نیچے اتریں گے، استباع یعنی سیدھے کندھے کو ننگا کرنا مردوں کے لیے۔ جیسے ہی نیچے اترنے لگے تو مرد حضرات کیا کریں؟ سیدھے ہاتھ کے نیچے سے چادر نکال لیں، ایک کام ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب حجر اسود والے کونے کی طرف جائیں، اس لیے کہ طواف شروع وہاں سے ہوگا۔ کون سے کونے سے؟ حجر اسود والے کونے۔ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اس کی طرف منہ کر کے، کس کی طرف منہ کر کے؟ حجر اسود کی طرف۔ ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی حجر اسود کی طرف کر کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے۔ اس طرح دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے، اور کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور بھی بہت ساری دعائیں، لیکن یہ صحیح دعا اور مختصر دعا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو طواف کی نیت کر لی آپ نے، اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، قبول فرما دے۔ یا عربی میں اللہم انی ارید الطواف فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے دیا، اب آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ 7 چکر لگانے ہیں۔ شروع کے 3 چکروں میں کیا کرنا ہے؟ رمل۔ شروع کے 3 چکروں میں رمل یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر چلنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جیسے ایک پہلوان چلتا ہے نا، تھوڑا سا ایسے چوڑا ہو کے اس طرح، یہ اللہ کی شان۔ اس طرح چلنا عام حالات میں تکبر ہے، لیکن وہاں جا کر ایسا کرنا سنت ہے، اور ہم شریعت کے تابع ہیں۔ تو لہٰذا 3 چکروں میں رمل ہوگا، باقی 4 میں نارمل چال پہ آ جائیں گے۔ طواف کے 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے، طواف کے بعد 2 رکعت نفل کی ادائیگی مقام ابراہیم پر۔ مقام ابراہیم کا پتھر آیا تھا نا، لیکن یہ ضروری نہیں، افضل ہے، اس کے پیچھے جگہ مل جائے بہت اچھا۔
حرم میں کہیں بھی 2 رکعت نفل کی جگہ مل جائے انسان پڑھ لے، فارغ ہو جائے۔ اگر موقع ملے تو ملتزم پر آ کر دعائیں مانگ لیں جو خانہ کعبہ کے دروازے اور دیوار کے سے۔ چوتھے نمبر پر کیا کر لیں؟ زمزم پی لیں، کولر رکھے ہوں گے تسلی کے ساتھ زمزم پی لیں۔ 5ویں نمبر پر سعی کی جگہ پر جب پہنچے تو سعی کی نیت کر لیں، اے اللہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں، اسے میری طرف سے قبول فرما دے، آسان فرما دے۔ سعی کا طریقہ کیا ہے؟ صفا سے شروع ہوگا، صفا بھی پہاڑی کا نام ہے اور مروہ بھی پہاڑی کا نام ہے۔ صفا سے ابتدا ہوگی اور مروہ پر کیا ہوگا؟ ختم ہوگا۔ میلین اخضرین، 2 جو سب ستون آئیں گے، گرین لائٹیں، اس کے بیچ میں مردوں کو دوڑنا ہوگا۔ سعی بھی ہو گئی۔ 6 نمبر پہ کیا کریں گے؟ حلق یا قصر، یا تو سر کو گنجا کرا دیں یا مشین پھرا دیں، مستورات 1 پور کے برابر بال لے لیں، عمرہ ہو گیا۔ یہ تو تحریر میں تھا۔ اب آپ دیکھیں دوستو، آپ عمرے کے لیے پہنچ گئے، یہ حرم بیت اللہ شریف کا صحن ہے، اور یہ جو سفید پتھر لگے ہوئے یہ پورا مطاف ہے نیچے، ٹھیک ہے؟ طواف شروع کہاں سے کریں گے جی؟ حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آپ نے کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہو جائیں اور پھر ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اور ہاتھوں کو بوسہ دے دیں، اور پھر کیا کریں؟ چکر شروع کر دیں گے۔ الٹا ہاتھ آپ کا خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف ہوگا۔ کون سا ہاتھ؟ الٹا ہاتھ ہے، اس طرح چکر لگائیں گے۔ اچھا، چلتے چلتے آگے دیکھیں، چھوٹی دیوار آ گئی، نظر آ رہی ہے دوستو؟ یہ چھوٹی دیوار جو ہے نا، اس کے بیچ میں سے نہیں جانا۔ اگر کسی نے طواف میں اس بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کی نا، اس بیچ میں، یہ طواف ناقص ہوگا۔ طواف کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دیوار کے آگے سے نکل کر پورا اپنا چکر لگائیں گے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ جی، پیچھے کریں۔ طواف کا چکر شروع بھی کہاں سے ہوگا؟ حجر اسود سے، اور ایک شوط پورا بھی کہاں پر ہوگا؟ حجر اسود۔ جب ایک چکر پورا ہو جائے گا پھر کیا کریں گے؟ پھر دونوں ہاتھ کس کی طرف اٹھائیں گے؟ حجر اسود کی طرف۔ لیکن اب اصل مسئلہ سمجھیں، جب آپ طواف شروع کر رہے تھے تو آپ کے چہرے کا رخ کس کی طرف تھا؟ حجر اسود۔ آگے ایسا نہیں ہوگا، آگے حجر اسود کی سیدھ میں آ کر کے ایسے ہاتھ حجر اسود کی طرف لیکن چہرہ سامنے کی طرف۔ پھر دوبارہ نہیں دیکھنا خانہ کعبہ، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو بوسہ دے، پھر ایک چکر لگا لیں۔ باقی کسی چکر میں بھی حجر اسود کی طرف چہرہ نہیں کرنا ہوگا۔ تو حجر اسود پہ شروع ہوگا، اور جب بھی حجر اسود پہ پہنچیں گے اس کا استعلام کریں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو طواف میں کتنے چکر ہیں؟ چکر کے شروع میں بھی استعلام، اور 7واں چکر جب مکمل ہو جائے گا تب بھی استعلام۔ تو استعلام کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئی؟ چکر کتنے ہو گئے؟ 7۔ استعلام کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ یہ آپ کا طواف پورا ہو گیا۔ اور رمل کتنے چکروں میں کیا؟ 3 چکروں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس بیچ میں پڑھنا کیا ہے؟ جو بھی دعا یاد ہو سب پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے چکروں کی کوئی متعین مسنون دعا نہیں ہے دوستو۔ بہت سارے احباب کیا کرتے ہیں؟ کتابیں لے کر چکر لگا رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو بھی دعا اگر عربی کی نہیں آت تو اپنی اردو میں مانگتے رہیں، قرآن کی آخری صورتیں پڑھتے رہیں۔ عام جو ہمارے درود شریف، استغفار، پہلا کلمہ لفظ اللہ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ سب چیزیں پڑھتے رہیں، بیچ بیچ میں اپنے لیے دعا بھی مانگتے رہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف دیکھے نہیں اس بیچ میں، بلکہ اپنے چکر کو پورا کرے اسی طریقے سے۔ اب طواف پورا ہو گیا، طواف کے بعد کیا کریں؟ جو کندھا آپ نے ننگا کیا تھا استباع، وہ ختم، چادر دوبارہ پوری اوڑھ لیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب دوسرا عمل کیا کرنا ہے جی؟
2 رکعت نفل پڑھنے. جی یہ مقام ابراہیم ہے. اگر یہاں جگہ مل گئی، جب رش نہیں ہوتا مل جاتی ہے، کبھی رش ہوتا ہے تو انسان دھکے نہ لگائے یا طواف کے بیچ میں کھڑا نہ ہو، کہیں پر بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائے تسلی کے ساتھ. جی یہ مقام ابراہیم کے اندر پیروں کا نقش ہے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے، اس کی زیارت ضرور کرنی چاہیے. جی اب یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد کیا کریں؟ زمزم کا پانی پی لیں خوب اچھی طرح، کھڑے ہو کر پئیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پئیں، اور مسنون دعا اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء اگر یاد ہو. ورنہ جو بھی دعا مانگی جائے حدیث پاک میں ہے کہ زمزم پیتے ہوئے انسان جو نیت کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتے، تو وہ دعائیں مانگے. جی اچھا، اب زمزم پی لیا. بعض علماء نے لکھا ہے، مسئلے کو سمجھیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ زمزم پینے کے بعد دوبارہ آ جائیں. کہاں پر؟ حجر اسود کی سیدھ میں، اور ایک اور صرف استیلام کر لیں. استیلام تو سمجھتے ہیں نا، ہاتھ کا اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دینا. تو اگر ایسا کیا تو اب استیلام کتنے ہو جائیں گے؟ 9 ہو جائیں گے. لیکن یہ بعض علماء نے لکھا ہے اگر موقع ملے کر لے، نہیں ملے تو زمزم پی کر سیدھا سعی کے لیے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ جی اب آپ سعی کے لیے آ گئے دوستو. اب یہ لکھا ہے الصفا، یہ صفا کی پہاڑی ہے، وہ مروہ کی پہاڑی ہے. یہ جگہ حرم سے باہر تھی، اب تو سب اندر آ گئی ہے، لیکن یہ حقیقت میں مسجد حرام سے باہر کا حصہ ہے. صفا پر پہنچ کر کے آپ کی سعی کا آغاز ہوگا، اور تھوڑی سی چڑھائی ہے اوپر کی طرف. اوپر چڑھ کر کوشش کرے کہ آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے، اور یہاں کھڑے ہو کر کے سعی کی نیت کر لیں، اور نیت کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر اس طرح اللہ پاک سے دعا مانگیں. بہت سارے لوگ صفا پہ پہنچ کر اس طرح کرتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے. یہ دیکھا دیکھی والا عمرہ اور حج نہیں کریں دوستو. سیکھ کر، جو علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، ترتیب کے ساتھ، سنت کے ساتھ. لہٰذا وہ نیت کر کے پھر صفا پہ کھڑے ہو کر کے دعا مانگ کے پھر ہاتھ پھیر کر پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف اتر جائیں. جی دیکھیں یہ دعا کے انداز میں. جی آگے اب دیکھیں یہ صفا سے لوگ جا رہے ہیں، اس طرف ڈاٹ لائیں. ہاں یہ صفا سے آپ جا رہے ہیں آگے مروہ کی طرف. یہ وہاں سے جو لوگ واپس آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ جو مروہ سے صفا کی طرف آ رہے ہیں. بات سمجھ گئے؟ ایک طرف جانے والے لوگ ہیں صفا سے مروہ کی طرف، یہ جا رہے ہیں. وہاں سے جو آنے والے ہیں وہ کون ہے؟ جو مروہ سے صفا کی طرف آ رہے ہیں. اس طرح کر کر کے کتنے چکر پورے کرنے؟ 7 چکر پورے کرنے. اس بیچ میں جگہ آئے گی جس کو کہتے ہیں میلین اخضرین، 2 سبز لائٹوں کے درمیان والی جگہ. اس میں مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں جیسے ہی پہلی لائٹ نظر آئے گی آپ دوڑنا شروع کر دیں. کوئی سی دعا بھی پڑھ لیں، بعض دعائیں بھی آتی ہے. جب دوسری لائٹ آئے گی تو آپ دوڑنا روک دیں گے، پھر اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں مروہ تک. جب مروہ پہنچیں گے تو پھر اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، دعا ختم کر کے پھر صفا کے لیے آ جائیں. ہر چکر میں بس اسی طرح کرنا ہے. جو دعائیں، جو وظائف، جو تسبیحات یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں. جی جب 7 چکر پورے ہو گئے آخر میں پھر دعا کر لیں، اور پھر کسی حلاق یعنی جو سر منڈوا سکتا ہو اس کے پاس مرد حضرات بیٹھ کے حلق کرا دیں. مستورات وہاں پر نہ کریں بالکل بھی. ہوٹل کے کمرے میں آ کر یا تو مستورات آپس میں بال کاٹ دیں، یا جو محارم مرد ہو وہ ان کے لیے 1 پور کے برابر بال کاٹ دیں. تو اب احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو جائے گی، عمرہ بھی پورا ہو جائے گا. سمجھ گئے دوست؟ تو چونکہ آپ نے تمتع کا احرام باندھا تھا، جیسے ہی عمرہ ہو گیا غسل کر کے اپنے نارمل کپڑوں میں آ جائیں گے آپ. یہاں تک پہنچ گئے دوستوں. اب دیکھیں آپ مسجد حرام میں تھے، طواف کیا، آپ نے طواف کیا نا، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، پھر زمزم پیا، پھر سعی کی.
حلق یا قصر کیا اور آپ حلال ہو گئے، ختم، عمرہ ہو گیا جی۔ اب باقی آپ کے حج میں ہو سکتا ہے 10 دن باقی ہو، 12 دن باقی ہو، 8 دن باقی ہو، آپ مکہ میں ہیں، کوشش کریں نمازیں تو پڑھنی ہی ہیں، اس بیچ میں نفلی طواف بھی کر سکتے ہیں۔ جب موقع ملے اپنے نارمل کپڑوں میں جائیں اور جا کے 7 چکر جو اسی طریقے کے ساتھ لگا کے اور 2 رکعت نفل پڑھیں بس۔ نفلی طواف میں سعی نہیں، نفلی طواف میں صرف کیا ہے، 7 چکر لگانے ہیں اور 2 رکعت نفل پڑھنے، تو وہ کر کے اپنے معمولات۔ بیچ میں کبھی دل میں آیا کہ مجھے دوسرا عمرہ بھی کرنا ہے، وقت ہوتا ہے والدین کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، بالکل کریں، لیکن دوسرے عمرے کا احرام کہاں سے باندھیں گے جی؟ اب حدود حرم سے نکلنا ضروری ہے، اس کی مختلف شکلیں، یہ ہے مسجد عائشہ، یا تو آپ کو لے جائیں مسجد عائشہ، بہت مشہور یہی ہے، مسجد عائشہ جائیں، وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور عمرے کی نیت کر لیں۔ احرام یا تو اپنے ہوٹل سے پہن کر ہی چلے جائیں یا اس کے واش رومز میں جا کے پہن لیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے وہاں سے آ کے حرم پہ عمرہ کر لیں، تو مسجد عائشہ کا آپشن بھی ہے جی۔ یہ مسجد عائشہ اندر سے جی۔ دوسری صورت ہے کہ آپ چلے جائیں جعرانہ، جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھنا افضل ہے اور ایک عمرہ ضرور کرنا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں سے عمرہ فرمایا ہے، تو جعرانہ جا کے، یہ تھوڑا سا فاصلے پر ہے، وہاں پہ نیت کر کے احرام پہن کر آ کے عمرہ کر لیں جی۔ یا پھر صورت یہ کہ تیسری جگہ ہے جس کو کہتے ہیں حدیبیہ، حدیبیہ کو آج کل شمیسی کہتے ہیں، وہاں چلے جائیں، وہاں عمرے کی نیت اور احرام باندھ کر آ کے عمرہ کر لیں جی۔ اچھا جی، اب کچھ دن آپ کے پاس ہوں گے، مکہ کی زیارات ضرور کر لیں حج سے پہلے، اور وہ جگہ جہاں آپ علیہ السلام پر وحی اتری، غار حرا، یہ غار حرا، اوپر جانا تو بہرحال لوگ چلے بھی جاتے ہیں، نوجوان لوگ چلے جاتے ہیں، مستورات بھی، ہر آدمی کے لیے مشکل ہے اور اپنے اوپر بوجھ بھی نہ لائے، لیکن کم از کم نیچے تک چلا جائے، اس جگہ کی زیارت کر لیں جہاں آپ علیہ السلام پر پہلی وحی اتری ہے جی۔ یہ غار حرا ہے جی۔ دوسری جگہ ہے غار ثور، وہ پہاڑ جس میں وہ غار جہاں آپ علیہ السلام نے ہجرت کرتے ہوئے 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزاری تھی، یہ زیادہ مشکل جگہ ہے، مگرچہ یہاں بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن کم از کم نیچے جا کے انسان اس کی زیارت کر لے، دعا کر لے، پھر آ جائے جی۔ یہ غار ثور کا پہاڑ ہے نیچے سے جی۔ اچھا، حج میں اگر دن باقی ہے تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے جا کر حج کے مقامات دیکھ لیں، تھوڑا ذہن بن جاتا ہے۔ مینا میں خیمے ہوتے ہیں، مینا کی سڑکیں، ساری چیزیں، ایک جگہ چکر لگا لیں گاڑی میں جا کر۔ مینا میں بڑی مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام کے نام سے، نہیں، مسجد خیف کے نام سے، مسجد خیف کے نام سے یہ مسجد بنی ہوئی ہے، تو مینا کو لازمی جا کے ایک دفعہ دیکھ لیں جی۔ یہ مینا ہے دوستو جی۔ اسی طریقے سے مینا کے ساتھ عرفات ہے، وہاں مسجد نمرہ ہے، پہلے جا کے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں جی۔ عرفات میں جبل رحمت ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، یہ سفید پیلر کھڑا ہوا ہے، نیچے تک بھی جا کے انسان دعا مانگ لے جی۔ اچھا، یہ مزدلفہ کا میدان ہے جہاں کل انشاءاللہ ہم حج کی مجلس کریں گے، یہ ساری باتیں آئیں گی۔ مزدلفہ کا میدان ہے، مزدلفہ میں یہ مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام جی۔ پھر واپس مکہ میں جتنے دن باقی ہے حج کے اندر آپ نے معمولات، نمازیں، تلاوت، تسبیحات، سب چیزوں کا اہتمام رکھیں جی جی۔ اب ہم نے آج عمرے کی پوری ترتیب سامنے آئی نا، اب دیکھیں دوستو خلاصہ، آپ نے سب سے پہلے غسل کیا، احرام کی چادریں پہنی تھی، کہاں سے؟ اپنے گھر سے، جب آپ کراچی سے روانہ ہوئے جی۔ 2 رکعت شکر کے نوافل پڑھیں جی، ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے جی، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر عمرے کی نیت کی، تلبیہ پڑھی جی،
مکہ میں سامان رکھ کر حرم میں داخل ہو گئے. جی. چھٹے نمبر میں مطاف میں اترتے ہوئے استباع کیا. استباع کیا چیز تھی؟ مرد نے سیدھا ہاتھ کھول دیا. جی. نمبر 7 حجر اسود پر پہنچ کر طواف کی نیت کی اور استیلام ہاتھوں کا اشارہ. جی. نمبر 8 طواف کے 7 چکروں کا آغاز ہوا. جی. ابتدائی 3 چکروں میں رمل کیا. یہ مرد کریں گے یا عورتیں؟ صرف مرد. جی. نمبر 10 طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر، لیکن اگر جگہ نہ ملے تو کہیں بھی پڑھ لیں. جی. نمبر 11 زمزم پیے. جی. صفا مروہ کی سعی میں 7 چکر لگائیں. جی. حلق یا قصر. جی. عمرہ مکمل ہو گیا، گھر آ جائیں. گھر آئیں گے عمرے کے بعد، پھر حج کے لیے جائیں گے. گھر سے مراد یعنی مکہ کا گھر، جو ہوٹل ہوگا نا وہاں چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ کراچی کی فکر کی جائے. جی. ختم دوستوں، یہ آج کی مجلس پوری ہو گئی عمرے کی. کل انشاءاللہ جب حج کے ایام اب شروع ہو گئے، اب حج کے لیے حاجی مکہ سے جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ حج سے پہلے، حج کے دوران، حج کے بعد. یہ انشاءاللہ ہماری کل کی مجلس ہوگی. اور ساتھی فکر اور ترتیب سے تشریف لائیں انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کل کی مجلس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب بھی اگر کوئی کرنا چاہیں گے تو اس کی ترتیب بھی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.